الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد، حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، میرے بزرگوں اور بھائی، میرے لیے انتہائی سعادت اور انبساط کا موقع ہے کہ مجھے آج یہاں دو خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں. ایک اپنے برخوردار کی دعوت ولیمہ میں شرکت، اور دوسرا جامعہ صفہ میں آپ حضرات کی، طلباء کی اور قرآن پاک کو حفظ کرنے والے ہزاروں بچوں کو جنہوں نے لہلہاتے ہوئے قرآن کریم کے حفظ کا منظر دکھایا. یقیناً میرے لیے یہ خوشی کا مرحلہ ہے. رب العزت ہمارے اس حاضری کو اور آپ حضرات کے ساتھ اس ملاقات کو اور اس اجتماع کو قبول کرے. صفہ کے حوالے سے مجھے اس نام سے ایک تعارف ہے اور اس سے ایک نسبت ہے میری. وہ کہ ہم کامیاب تو نہیں ہو سکے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے دوستوں نے پورے ملک میں صفہ اسکولز کا ایک بڑا نیٹ ورک بنانے کا پروگرام بنایا تھا، اور کافی شہروں میں اس کے افتتاحات بھی ہوئے، لیکن وہ سلسلہ کوئی زیادہ چلا نہیں. لیکن آج مجھے اس جامعہ صفہ میں آ کر یہ احساس ہوا کہ ہماری تمنا اللہ نے پوری کی. بہرحال یہ ایک علمی ادارہ ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. اور جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون فیہ کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. کہ اللہ کے کسی گھر میں جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس میں وہ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا سب سے اولین انعام یہ ہوتا ہے کہ ان پر سکینہ نازل کرتے ہیں. سکینہ تسکین، طمانینہ،
اطمینان یہ ضد ہیں اضطراب اور پراگندگی. اور علماء فرماتے ہیں کہ سکینہ قلب کی اس حالت کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے کہ جس وقت اس پر انوار کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے مجالس جو قرآن کی تعلیم و تعلم کے لیے منعقد کیے جائیں، اولین نقد انعام تو اللہ تعالیٰ کا اس پر سکینہ کی صورت میں نازل ہوتا ہے. دوسرا نقد انعام کہ اس مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اور تیسرا انعام یہ کہ ملائکہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اس احساس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا اس انسان کی تخلیق پر ہم نے اعتراض کیا تھا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اور یہ لوگ تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں. چوتھا انعام اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے مجلس میں اور اپنے ماحول میں یاد کرتا ہے. اگر ہم جیسا چھوٹا آدمی بادشاہوں کی مجلس میں خیر سے یاد کیا جائے تو کس قدر ہمارے لیے باعث افتخار ہوتا ہے. ہم اس کو ایک بڑا اعزاز سمجھتے ہیں اپنے لیے. تو جب اللہ جیسے شہنشاہ کے ماحول میں اللہ ہمارا تذکرہ کرتا ہو، اس سے بڑھ کر اعزاز ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. دنیا و ما فیہا کی چیزیں اس کی ہم سبھی نہیں کر سکتے. یہ جو ہمارے مدارس میں ہمارے علماء نے، ہمارے طلباء نے ماحول پیدا کیا ہے قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کا اور درس و تدریس کا، یہ اس قدر مبارک ماحول ہے کہ قوت بشری اس کا ادراک کرنے سے باہر، اس کا ادراک نہیں کر سکتا. لیکن میرے محترم دوستوں اور بھائی، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی جس سے ہم دیکھتے ہیں. ہماری آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے بصارت کی قوت رکھ دی ہے، لیکن اگر ہماری اس بینائی کو اور بینائی کی اس قوت کو خارجی روشنی نصیب نہ ہو، سورج کی روشنی نصیب نہ ہو، تو ہزار قوت بینائی بہت اچھی، ہزار بصارت کی مکمل طاقت کے ساتھ آپ کے لیے اندھیرا ہے، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. ابھی یہ لائٹیں بجھا دی جائیں، اچھے بڑے دیکھنے والے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس کو. اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کو عقل کی طاقت دی ہے. عقل بہت بڑا رہنما ہے، اور عقل اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت نے انسان کو تمام حیوانات اور جانداروں سے ممتاز کر دیا ہے. لیکن جب اس عقل کو وحی کی رہنمائی نہیں ملے گی تو عقل اندھا
اس لیے آپ دنیا کو دیکھیں، دانشگاہیں ہیں، یونیورسٹیاں ہیں اور علم کے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، لیکن صرف اپنی عقل پر انحصار نے آج ان کی عقل کی افادیت کو ختم کر دیا ہے۔ ہم فیصلے کرتے ہیں، دانشوروں کو بلاتے ہیں، تھنک ٹینکس بناتے ہیں، پوری دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، اس پر حکمرانی کا سوچتے ہیں، اور پوری دنیا پر حکمرانی کا سوچنا اس کا اسلام سے اور مسلمان سے تعلق نہیں ہے۔ یہ فطرت اللہ نے اولاد آدم میں رکھی ہے، بنی آدم میں رکھی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یہاں آ جائیں، آپ یہاں نہ آنے سے ہمارے تقریر زیادہ ڈسٹرب ہوگی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے شرف انسانیت کی تشریح کی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ ہے شرف انسانیت کی وہ تشریح کہ بحر بر اس کو حاکم بنا دیا ہے، پوری کائنات کی تمام پاکیزہ چیزیں اس کو عطا کریں۔ یہ مقام ہے انسانیت۔ اس فطرت کی بنیاد پر وہ پوری دنیا میں چھپ جانا چاہتا ہے، اس پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اس کا اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر اس خواہش کو، اس تدبر کو وحی کی رہنمائی نہیں ملتی تو پھر اسی طرح فساد دنگا ہوگا پوری دنیا میں۔ جو بھی اطمینانی، عدم سکون اجتماعی طور پر انسانی معاشرے میں آ چکا ہے، یہی تو اس سے یہی بتایا۔ اور کیا بتایا؟ کس کا شکوہ ہم کریں؟ بڑی آسانی کی بات ہے کہ آپ صرف حکمرانوں کو ذمہ دار قرار دیں، بڑی آسان بات ہے ہم آئیڈیل باتیں کرتے ہیں، بڑے معیاری قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اسلام کا ایک عظیم الشان معیاری تصور قائم کر لیتے ہیں، اور پھر بڑی آسانی سے کہتے ہیں مولوی صاحب جو ہے یہ تو بکھرا ہوا ہے، یہ تو بیچارہ دین سے نہ واقف۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک وحی رہنما نہیں ہے، عقل بہت بڑا رہنما ہے، تاہم اس کی رہنمائی کافی نہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ساخت بنائی ہے وہ دو طرح کی۔ ایک انسان کی مادی ساخت ہے، اور اس اعتبار سے اللہ نے انسان کو مرد و زن سے پیدا کیا، پھر قبیلے بنائے، قومیں بنائے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، یہ قبیلے بھی ہمیں اللہ نے بنایا، یہ زبانیں مختلف زبانیں یہ بھی اللہ نے دی ہیں، یہ علاقے اور وطن کا اختلاف یہ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پورے ارض میں پھیلایا ہے ہمیں تو اللہ نے پھیلایا ہے۔ هو الذي ذرأكم في الأرض۔ غالباً
حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے، ہم سرائی نہیں ہیں، اور انہوں نے کہی یہ لفظ سرائی کسی کے لیے اور کھنڈایا ہم نے انسان کو، کھنڈایا اس طرح کاشتکار جو ہے وہ مٹھی میں دانے رکھ کر بھی پھینک دیتا ہے، بکھر سے آنا پڑتا ہے، کھنڈایا ہم نے۔ اس طرح اللہ نے رسالے پیدا کیا، لہذا قومیت بھی اللہ نے پیدا کی ہے، قبیلہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، زبان کا اختلاف یہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی ایک قبیلہ ہے، مادی قبیلہ جو تقسیم کو بھی قبول کرتا ہے، جغرافیائی تقسیم کو بھی قبول کرتا ہے، لیکن ایک روحانی قبیلہ ہے جو اللہ نے پیدا کیا، وہ عقیدے کا قبیلہ ہے، وہ ایمان کا قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کا نام بھی اللہ ہی نے رکھا ہے، هو سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب یہ روحانی رشتہ اور قبیلہ جو ہے یہ جغرافیائی تقسیم قبول نہیں کرتا، شرق و غرب کا مسلمان دیکھیں، انما المؤمنون اخوہ، لفظ اخوت ایمان والوں کے لیے اللہ نے استعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم اخو المسلم کہا۔ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مہاجرین و انصار نے مواخات کیا، بھائی بھائی بنا دے، یہاں تک کہ جس کی دوری ہے کہ کو طلاق دے دے مہاجر کے حوالے کرو۔ یہ بھی اخوت ہے، یہ بھی ایک برادری ہے، اور ہم الحمدللہ اس برادری میں جڑے۔ اب برادری وہ بھی ہے، برادری یہ بھی ہے، قومیت کا تصور کوئی قرآن کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، جب کبھی مادیت اور روحانیت کے درمیان تصادم کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر وہاں ترجیح کس کو دی جائے؟ بہت سے لوگ ہیں کہ ایسے مراحل پر وہ اپنی قومیت کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی برادری کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن میرا قرآن جو مجھے سکھا رہا ہے اس کی تعلیم اس سے مختلف ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ تمام رشتے کی بات ہے، باپ دادا کے رشتے، بیٹے پوتوں پڑپوتوں کے رشتے، بھائیوں کے رشتے، قبیلوں کے رشتے، ماں باپ کے رشتے، کمایا ہوا مال، کتنی ان سے فطری اور طبی محبت ہوتی ہے۔ جس گھروں میں ہم رہتے ہیں اس گھر کی جھونپڑی ہو لیکن ہمیں کتنا پیارا ہے، کتنی ہماری عزت ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا مقابلہ اللہ کے ساتھ ہو، اللہ تقاضا کچھ اور کرے اور یہ تقاضے کچھ اور کرے، اللہ کا رسول تقاضا کچھ اور کرے، یہ لوگ تقاضا کچھ اور کریں، تو پھر اس وقت فتربصوا حتى يأتي اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے پھر میرے اللہ کو انتظار کرو۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعدهم۔ وہاں رشتہ ختم، کتنا بڑا احسان ہے آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر
کہ ہمیں اپنی ذات کی نسبت سے آپس میں ایک قبیلہ بنا کر ہمارے اندر محبت پیدا کریں، ہمارے اندر یکسانیت پیدا کریں، یکجہتی پیدا کریں۔ ہم نے آج اس چیز کو سامنے رکھنا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ترجیح تو وہاں بھی بتا دیں۔ ان خطوط پر ہم نے اپنے آپ کو چلا، تبھی تو امام بخاری جب اپنی کتاب کا آغاز کرتا ہے تو بدر الوحی سے کیا کرتا ہے؟ باب کیف کان بدر الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشارہ ہے اس طرف کہ تشکیل حیات انسانی کا مدار وحی پہ ہے۔ لہذا اگر عقل کو صحیح رخ دینا ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس کی رہنمائی کو اللہ کی وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات آپ کے سامنے رکھیں، 2 جلدیں بھر دی آپ کے سامنے۔ لیکن علم بھی تو عمل ہے، علم بذات خود تحصیل علم بھی تو عمل ہے، تو اس کی بنیاد یہی رکھتی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیت ہے، کیونکہ نیت اعمال میں وزن پیدا ہے۔ اور آخر میں پھر بھی یہی آپ کو پتا ہے، باب قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقول يوسف۔ یہ نیت ہے جو اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے اور قیامت کے روز پھر اسی بنیاد پر توڑے بھی جائے گا۔ یہ ہمارے مدارس کی 3 چیزوں کی تیاریاں ہیں، لیکن بدقسمتی سے تعصب دنیا کو یہ دے دیا گیا ہے کہ یہاں صرف کچھ عبادات، نماز روزے، کتاب شروع ہوتی ہے کتاب الطہارت سے، اور پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ ہے، اور پھر کتاب الزکوٰۃ ہے، اور پھر کتاب الصوم ہے۔ تو شاید ہمارے علوم کا مدار یہی ہے، ہاں یہی ہے، لیکن انسان مدنی طبع، انسان کی جبلت اور اس کی فطرت میں مل جل کر رہنا ہے۔ اب جو انسان مدنی طبع ہے اور مل جل کر رہتا ہے، شہروں میں رہتا ہے، دیہاتوں میں رہتا ہے، محلوں میں رہتا ہے، اپنا پڑوس رکھتا ہے، تو پھر اس امر اجتماعی کو بھی اللہ نے سامنے رکھتے ہوئے آپ کو نظام عطا کیا۔ اور اس امر اجتماعی کو ہم تعبیر کرتے ہیں خلافت سے اور امامت سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقصود بالذات تو خلافت ہے، عبادت تو مقام خلافت تک پہنچنے کے ایک سیڑھی ہے، لہذا اگر وہ منصب ہمیں بغیر عبادات کے مل جائے تو کیا بڑی بات ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ عبدیت گو کہ انسان کی انفرادی زندگی کا عمل ہے، لیکن یہ سیڑھی نہیں ہے، یہ اہلیت ہے۔ جس کے اندر عبدیت نہیں وہ خلافت کے لیے نااہل ہے۔ وضو نہیں ہے نماز نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، مقام خلافت آپ کو نہیں مل سکتا، آپ اس کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج پوری دنیا کی حکومتیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کہ جو عبادات سے دور ہیں۔
مذہب بیزار لوگ وہ مذہب اور دین اور مذہبی قوت تام تشریح کرتے ہیں. ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا. ہمارے صفوں میں ہی یہی کمزوریاں ہمیں نظر آتی ہیں اور ہم نے خود اپنی اصلاح کرنے کی اس کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو داعی توحید تھے، شرک سے لڑ رہے تھے، بتوں کو توڑ رہے تھے، ان کی پاداش میں آگ میں پھینکے جا رہے تھے، لیکن جب تمام امتحانات سے گزرے اور امتحانات میں کامیاب ہو گئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب جب مقامی امامت حاصل ہو گیا تو وہی ذات بابرکات، وہی موحد اعظم، وہی ذات ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اس نے سب سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں ذرا کہ جب منصب امامت حاصل ہوتی ہے، امامت عام، امامت کبریٰ، اب آپ کا یکدم گفتگو کا انداز بدل. وہی توحید کی بات کرنے والا جب پوری انسانیت کی امامت کی ذمہ داری آپ پہ آتی ہے تو اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. اور اللہ سے امن مانگتے ہیں. امن کیا ہے؟ انسانی حقوق، جان کے حقوق کا تحفظ، مال کے حقوق کا تحفظ، عزت و آبرو کے حقوق کا تحفظ، یہ محفوظ ہو جائے. تمام ضابط حیات انسانی اور قوانین کا مجموعہ قوموں کے حوالے سے اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے اس امن کے گرد گھومتا ہے. اور پورا امن ان تین انسانی حقوق کے گرد گھومتا ہے. اور دوسری چیز کہ معیشت بہتر ہے. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. اس آبادی کا ذکر کہ جس میں امن بھی ہے اور اطمینان بھی ہے، پورا سکون ہے. علت کیا ہے؟ معاشرة خالی يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اور جب اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا انکار کیا تو سزائیں کیا دی؟ بھوک مسلط کر دی اور خوف مسلط کر دیا، بدن مسلط. آج آپ تو رو رہے ہیں، ملک میں بے روزگاری ہے، ملک میں بدامنی ہے. سوچنا پڑے گا کہیں ہم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار تو نہیں کیا. اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کی وحی ہے، اس کی وحی کی رہنمائی ہے. چنانچہ ایسی رہنمائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی خواہشات شخصی خواہشات، بہیمی خواہشات وہ مغلوب ہو گئی اور اللہ کا حکم غالب رہا تو فهو اکرم من الملائکہ. ملائکہ سے بھی قدر قیمت برتر. اور جس نے اللہ کے احکامات کو بدخور ڈال دے اور خواہشات کی تابعداری کرتا رہا فهو اهون من البہائم. جانور بھی گئے اولئک الانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انکار کی زندگی ہم اس کی رہنمائی نہیں دیتے. جلوت ہو، خلوت ہو، ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، پھر اس کو ندامت نہیں ہوتی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج ہمارا مدرسہ اس چیز کو برقرار ہوتی ہے. لیکن اس کے اثرات ثمرات یہ پوری انسانیت کو دینے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ کھلاؤ بھی نہیں، اس کو لوگوں تک پہنچانے.
وارزق اهله من الثمرات. ثمر کہتے ہیں نتیجے. اچھے نتائج تمام پالیسی تو اس اعتبار سے ہم نے دین اسلام کے ان اصولوں کو سامنے رکھ کے کام کرنا ہے. تاکہ روپا کے معاملات بیان بازیاں ہیں, میڈیا ہے, اور اب تو پہلے تو ہم اس الیکٹرانک میڈیا کو ہوتے تھے, جو سوشل میڈیا آ گئی اور دن میں جو آیا اسے پھینک دیا, کچھ پتا نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور نتائج کیا. یہ چیزیں حجت نہیں ہوتی, معروفی مسائل معروفی مسائل دنیا میں آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں اس نظریے اور اصول کے تحت اپنی زندگی تیار کرنی ہے. آج آپ طالب علم ہیں, آج آپ اپنی عمارت خود کر رہے ہیں, کل آپ نے معاشی کی تعمیر کرنی. اس قابل تو اپنے آپ کو بنائے, کسی کی تعمیر کر سکو, اچھے معمار تو بن سکو. اور طالب علم کا تعلق تین چیزوں سے ہوتا ہے. طالب علم کا تعلق مدرسے سے ہے, طالب علم کا تعلق کتاب سے ہے, طالب علم کا تعلق استاد سے. مدرسہ آپ کی ماں ہے, جو ایک طالب علم کو 7 سال 8 سال 9 سال تک دامن میں رکھتی ہے, اس کو پال کی پوستی ہے. کتاب یہ آپ کے رزق کا ذخیرہ ہے, آپ کی خوراک ہے. استاد آپ کا وہ باپ ہے جو اس ذخیرے سے آپ کی استعداد کے مطابق چن چن کر سو آپ کو کھلاتا ہے. ان تینوں سے اتصال فیض علاقہ ادب کے بغیر ممکن نہیں. مدرسہ ہے اور اس کا ادب و احترام مرتے کتاب ہے تو ادب و احترام کے ساتھ دائیں ہاتھ سے اٹھاؤ. ہمیں تو سرانا نہیں ملتا تو پھر سرانے کی جائے کتاب رکھ لے. آداب استاد, اس کا ادب و احترام, اونچا نہیں بولنا اس کے سامنے. لیکن ہماری زندگی کیا ہے کہ اگر کوئی رات ہماری فارغ ہے, شب جمعہ ہے, تو وہ رات ہماری گرم ہوتی ہے استاد کی غیبت. سب سے زیادہ مزہ ہمیں استاد کی غیبت. تو علوم میں برکت کرنا چاہیے. تو آداب میں نور ہے, نیت میں وزن ہے. اور علم اور عمل, علم سکہ ہے, اور اگر عمل اس کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ سکہ کھوٹا ہے, بازار میں جاؤ گے سودا نہیں ملے. سکہ قیمتی تب بنے گا جب اس پر عمل کرے. بازار میں تب کام آئے گا جب اس پر آپ عمل کریں گے. تو پہلے علم ہے, پھر اس پر عمل ہے, پھر وہ عمل اس کے لیے اللہ کی رضا, نیت اچھی رکھنی ہے. اور پھر یہ جو ہماری علمی زندگی ہے, جس چیز سے بھی ہم استفادہ کر رہے ہیں, وہاں ہمیں آداب چاہیے. آداب الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا. ابو بکر صدیق مسجد کے دروازے میں کھڑے رہتے تھے, پھر پتہ چلتا کہ رسول اللہ داخل ہو گئے ہیں, تب جاتے آپ سے پہلے لے رہا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى أعمال ثوابكم بأهلكم, صرف آواز اونچی کر.
اور یہ صرف آواز اونچی کرنا ہم اس کو آداب میں سے لے لیتے ہیں، لیکن میں اس سے ایک اور چیز کا استعمال کرتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا حق اعمال کا سبب بنتا ہے تو آپ کے قانون پر کسی دوسرے قانون کو بلند کرنا اس کا جان کا ہمیں ان حالات کا سامنا ہے، ہمیں اس دنیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارا عقل صحیح سوچتا ہے، چھوڑو یہ پرانی باتیں، ان حالات سے ہمارا مقابلہ ہوتا ہے، اس محاذ پر ہم لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کے محاذ پر جو آپ کے لوگ لڑ رہے ہیں ان کی قدر کرو، جس کا اور جس امتحان کو عبور کر رہے ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھو، اور یہ کام انفرادی طور پر نہیں ہوا، جماعت علیکم بالجماعۃ والاطاعۃ، اور الجماعت سے پہلے علیکم کا لفظ ہے۔ تو تقدیم ما حقہ التاخیر لزوم پر ہے۔ جماعت سے وابستہ ہونا لازم ہے آپ کے اوپر، لازم ہے آپ کے اوپر۔ لیکن جماعت کی بنیاد ایک جامع نظریہ ہوا کرتا ہے، جامع یہ امر کلی ہے، جزوی مسئلہ یا وقتی مسئلہ کسی سیاسی جماعت کی اساس بنیاد نہیں بنتا، اور یہی چیز مدار ہے اس کے حق یا باطل ہونے کی۔ اگر جامع نظریہ اس کا صحیح ہے تو ممکن ہے کسی جزوی مسئلے میں اسے اجتہادی رجوع ہو جائے، کسی وقتی مسئلے پر اس کا غلط فیصلہ بھی سامنے آ جائے۔ اور آئے روز کبھی کبھی ہمارے فیصلے اخبارات میں ٹی وی پہ آتے ہیں، آپ لوگ ہمارا کیا حشر نشر کر دیتے ہیں، بڑا مت کرتے ہیں، لیکن جب تک بنیادی نظریہ صحیح ہے، ہمارے اکابر علماء لکھتے ہیں کہ پھر جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا واجب ہے، اور اگر اساسی نظریہ باطل ہے تو پھر کسی جزوی مسئلے پر اس جماعت کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، کسی معروضی اور وقتی مسئلے پر اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک باطل نظریے کی اساس پر بننے والی جماعت جب اس کا کوئی اچھا بیان آ جاتا ہے، اس کا لیڈر کوئی ایک اچھی بات کر دیتا ہے تو ہم اپنے علماء و طلباء کے ماحول میں اس کو سب پہ پڑھا دیتے ہیں۔ لہذا اصول یاد رکھیں کہ جب تک ایک جماعت حق عقیدے پر قائم ہے، کسی جزوی یا وقتی مسئلے میں ایک غلط فیصلہ اس جماعت سے ناتعلقی کی اجازت نہیں دے سکتا، اور جس جماعت کے اساس و بنیاد باطل عقیدے پہ ہے، کسی جزوی مسئلے یا وقتی مسئلے پر اچھی رائے دینا اس جماعت سے وابستگی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس اصول کو بتاؤ، اگر اساس ٹھیک ہے، درخت کی بنیاد ٹھیک ہے، تنا ٹھیک ہے، تو ایک شاخ خشک ہو سکتا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے، لیکن سایہدار گھنا درخت اپنی جگہ کھڑا ہے، اس کی افادیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اوپر بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، تمہارے لوگوں کی فلانی تنظیم اور تمہارے لوگوں کی فلانی تنظیم اور یہ فرقہ پرست تنظیم اور یہ تنظیم اور وہ تنظیم، تو اس سے مذہب کی نفی کیوں کی جاتی ہے؟ تو میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی علاقے سے دریا گزرتا ہے تو اب جو دریا کا تصور ہے یہ
مفید تصور ہے، اس کے اندر افادیت ہے نا، اس علاقے کی آبادی کی علامت ہے نا. لیکن کبھی بھی اسی دریا کی گہرائی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، کنارہ ٹوٹ جاتا ہے، کھیتوں کو برباد کر دیتا ہے. یہ کبھی کبھی یا جگہ جگہ سال میں کبھی کبھی کوئی طغیان آنا، پشتہ توڑ دینا، فصلوں کو تباہ کر دینا، کیا اس دریا کے وجود کی اور اس کی افادیت کی نفی کرتا ہے؟ تو پھر ہمارے اندر کبھی کبھی نوجوانوں میں اس قسم کی طغیانی آتی جائے گی. آپ اس طغیانی کو نقصان کریں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں تمام نقصان ہے مدد نقصان ہے. تو اس اعتبار سے ہر چیز کی اپنی ایک افادیت ہوتی ہے اور اس کو اسی اصول کے طور پر دیکھنا چاہیے. گھر بار ہے، خاندان ہے، ماں باپ ہے، ساری زندگی ماں باپ کی اطاعت کرنا واجب اور فرض ہے. بعض دفعہ کبھی کبھی گھر میں ماں باپ کے ساتھ بھی کسی مسئلے پہ الجھن آ جاتی ہے تو کیا اس سے ماں باپ کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، اس کو مقام مل جاتا ہے کبھی باپ جگہ پر کھڑا. تو اس اعتبار سے آپ نوجوانوں کو میں ضرور درخواست کروں گا، اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ گزشتہ 10-15 سالوں سے جس محاذ سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی ہمیں کہتے ہیں آپ نے مدارس کی جنگ لڑی، کبھی کہتے ہیں آپ مساجد کی جنگ لڑی، کبھی آپ کہتے ہیں پگڑی اور داڑھی کی جنگ لڑی. یہ کریڈٹ آپ کبھی کبھی ہمیں دیا کرتے ہیں، مجھے پتا ہے. آپ اب جو لوگ جن کی زندگی تھک گئی، اس میں کالی داڑیاں سفید ہو گئی، مرد کی تہذیب سے لڑائی ہے، ملک کے اندر ان قوتوں سے ہماری لڑائی ہے. لیکن اگر حکومت کہتی ہے کہ میں مولوی صاحب کو ہر مسجد کی امام کو 10,000 روپیہ دوں گا، تو پھر ہم کہتے ہیں مت لو، تمہارے لیے تباہ کن ہے، یہ زہر ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کیوں زہر ہے؟ اچھا یہاں میرے کو تمہارا اعتماد ٹوٹ گیا نا. سب کچھ کرنے کے باوجود آج آپ کو ایک شخص گڑ میں زہر دے رہا ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں مت کھاؤ اس کو، تمہاری ہلاکت ہے اس کے اندر. تو آپ بات شروع کر دیتے ہیں، بتایا جائے کہ ہم کیوں نہیں لیں، حرام ہے، حلال ہے، مکروہ ہے، کس درجے میں ہے، اور اس قسم کے سوالات آتے رہتے ہیں. بابا اعتماد کرنا ہے، پھر اعتماد کرنا ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے. پھر جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مت کرو ایسا، یہ مدارس کے لیے تباہ کن ہے. اور میں اس اعتبار سے بھی اپنی اس موقف پہ پورے اعتماد کے ساتھ ہوں اور مجھے طاقت ملتی ہے کہ آج کا ہمارا موقف حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک کے دارالعلوم دیوبند کے ساتھ موافق کوئی نہیں. اب جزوی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اپنے غلط فیصلوں کو جواب مہیا کرنا، یہ بھی المیہ ہے ہمارا، یہ بھی المیہ ہے ہمارا. اس اعتبار سے جماعتوں کا اعتماد، ان کی قربانی، اس کی جدوجہد پر، جس محاذ پر آپ یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں محاذ سے لڑ رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے، یہ ساری چیزیں مد نظر ہونی چاہیے. میں اتنی لمبی باتیں نہ کرتا، لیکن مجھے گفتگو نے مجھے آمادہ کیا کہ میں اس پر کچھ طرح تفصیل روشنی تو لاؤں. آپ نے کی باتیں کہی تھی، پتہ نہیں سارے میں کیا کیا باتیں آتی رہی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم نے مل کے چلنا ہے، علماء نے مل کے چلنا ہے، طلباء نے مل کے چلنا ہے، دینی طبقے نے مل کے چلنا ہے. اور آج جب سب میں ہے تمام مذہبی طبقات، تو جب مذہبی طبقات اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی اپنے عقیدے کو تعبیر نہیں کرے، لیکن ایک مشترک ضرورت ہوتی ہے قوموں کی. اگر گاؤں میں محلے میں آگ لگ جائے تو پورا محلہ اس لیے اس طرح دوڑتا ہے کہ آگ سب کو جلاتا ہے.
اگر کوئی کہے کہ میں کچھ پارٹی کا ہوں اور آپ کو لگی میں نے ان کے گھر کو جائے گھر میں لگتا ہے کہ ہم آپ ہو گیا نہیں ہوگی نیشنل پارٹی والے کے گھر میں آ کر گئے اور ہم اس کی پارٹی کا یہ چیزیں ہوتی ہیں کچھ قدر مشترک ہوتے ہیں. ایک ہندو کے گھر میں بھی آ کر جائے تو محلے میں آپ جا کر جانا، ایک عیسائی کے گھر میں بھی آ کر جائے تو آپ جا کر بجاتے ہیں. یہ انسانی بنیادوں پر کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں. اس محاذ پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی تدبیر، اس کا تدبر، یہ آپ نے پھر ان پہ چھوڑنا ہوتا ہے. اور تدبیر اور تدبر یہ دونوں لفظ اس کا معنی ایک ہی ہے، دال بے رے، یعنی النظر علی دبر الامور، تمام کام کے انجام پہ نظر رکھنا. جب آپ کسی معاملے کے انجام پہ نظر رکھیں گے ان کے تمام مقدمات اور ان کے معلوم علیہ کو دیکھیں گے، جانچیں گے. ظاہر ہے کہ پھر اس کا استعداد ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو اس محاذ کو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں کامیابی سے سرفراز فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.